تیرا بچہ اگر نہ سوئے تو یاد رکھنا یہ لوریاں نہ گانا، اگر لوریاں کی گانا ہو تو لوریوں میں نعت مصطفیٰ گنگنانے لگنا، اور اپنے بچے کو گود میں لے کر کہنا میرا بابو میرا منا تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے اے واہ، یہ کہنا تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے واہ۔ حضرت جانتے ہیں یہ عورتیں یہ لوریاں کیوں گاتی ہے، کہاں سے آئی یہ بات ہے؟ پہلے کی عورتوں میں تو نہیں تھا، لیکن یہاں پہ ان لڑکوں کا کمال ہے، یہ لڑکوں کی غلطی ہے۔ یہ جائیں گے دلی، یہ جائیں گے پنجاب، یہ جائیں گے ہریانہ، وہاں سے 1 سال پیسہ جمع کر کر کے لائیں گے، آپ کے یہاں سیوان اتریں گے، آپ کے یہاں گوپال گنج اتریں گے، 30 انچی 50 انچی اس طرح خریدیں گے، گھر میں لا کر ٹھوک دیں گے اور کہیں گے بیوی یہ لو تیرے لیے میں نے لایا 50 انچی کی ٹی وی۔ اب وہ بیوی ہے گھر میں ٹی وی ہے، اب وہ اس کی بیوی جو پہلے قرآن پڑھ رہی تھی، اب وہ اس کی بیوی جو پہلے حدیث پڑھ رہی تھی، اب وہ اس کی بیوی جو پہلے درود پاک پڑھ رہی تھی، اب وہ اس کی بیوی ہے ہر وقت وہ گانے سن رہی ہے، ٹی وی چل رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، گانے سن رہی ہے، برتن مانج رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے۔ یہ سیریل دیکھ دیکھ کر عورتیں اتنی بگڑ گئی، ہماری قوم کی بیٹیاں اتنی بگڑ گئی، یا کسی بھی قوم کی بیٹیاں ہو وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے کسی خیر لڑکے کے ساتھ۔ میں لڑکوں کو بھی کہوں گا او میرے نوجوانوں، تیرے باپ نے بڑی محبت سے تمہیں پالا ہے، اپنے پیٹھ کی چمڑی کو جلا جلا کر چمڑیاں کالا کر لیا ہے، اور وہ تمہیں اپنے تیرے منہ میں نوالا لا کر ڈالا ہے، تجھے نہ جانے کتنی مشقتوں سے پالا ہے۔ جب تو چھوٹا سا رہتا ہے کبھی بچپنے کو یاد کر لینا، تو ایک مرتبہ ماں کی محبت کو نہیں دیکھتا ہے، ایک مرتبہ باپ کے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، باپ کے چہرے میں چھڑیاں پڑ جاتی ہے تو اسے نہیں دیکھتا ہے۔ ارے وہ باپ ہے باپ کو کبھی ایسا مت کہا کریں، لوگ تو گھر سے بھاگ گئے، بیٹا سمجھتا ہے میں گھر سے اپنی پسندیدہ لڑکی کے ساتھ بھاگ کر خوشحال زندگی گزار لوں گا۔ اللہ کی قسم کہتا ہو، منبر رسول سے کہتا ہو، اگر تیرا باپ راضی نہیں گئے، اگر تیری ماں راضی نہیں گئے، تیرے گھر والے راضی نہیں گئے، اگر تیرے ماں باپ ناراض ہے، اگر تو تاج محل جیسی بلڈنگ میں بھی جا کر زندگی گزارے گا، ماں باپ گھر میں اگر روئیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں تاج محل جیسی بلڈنگ میں بھی سکون نہیں دے گا۔ اور اگر ماں باپ راضی رہیں گے تو ماں بہنوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اگر تیرا باپ راضی ہے، اگر تیری ماں راضی ہے، تو اگر جھوپڑی میں بھی تیری شادی یہ کروا دے، اس جھوپڑی میں اگر تو خوشی بخوشی چلی گئی تو یاد رکھنا ماں باپ یہاں مسکرائیں گے، ماں باپ یہاں دعا کریں گے، اسی جھوپڑی میں اللہ تمہیں جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا۔ اے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شرط ہے، لیکن ایک بات اور میں اس جگہ کہہ دوں، پنکھا تھوڑا سا ادھر گھما دیجیے گا حضرت، وہاں سا پنکھا تھوڑا سا سنیے گا۔ آج کل کچھ بیٹے بھی ایسے ہیں جو بیٹے کہتے ہیں، جب جوان ہو گیا نا بیٹا تو کہتا ہے ابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، فلاں کو دیکھیے اس نے اپنے بیٹے کو ماروتی کار دے دیا ہے، فلاں کو دیکھیے اس نے اپنے بیٹے کو اپاچی نکال کر دے دیا ہے۔ خبردار، کبھی ایسے جملے باپ کے لیے مت نکالنا۔ باپ کی محبت کو، محنت کو آپ کہتے ہو نوجوانوں کہ بابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، اکثر بیٹے باپ کو یہ کہہ بیٹھتے ہیں فلاں نے اپنے بیٹے کو گاڑی دے دیا، آپ نے ہم کو کیا دیا ہے۔ یاد رکھنا نوجوانوں، کبھی یہ جملہ مت کہنا، یہ جملہ کہنے سے پہلے اپنے باپ کی محنت کو دیکھنا۔ توقیر بھائی، مولانا قیام الدین صاحب حضرت، میں نے دیکھا ہے ایسے بھی لوگوں کو جو دلی میں کام کرتے ہیں، کس لیے 20 اینٹ اٹھا کر اپنے کاندھے پر 10 منزلہ مکان پہ چڑھ جاتے ہیں، 10 منزلہ مکان پہ اینٹ لے کر پیدل چڑھ کے پھر واپس آتے ہیں، پھر 10 اینٹ لے کر اوپر جاتے ہیں، دن بھر اسی طرح سیڑھی سے نیچے اوپر کرتے رہتے ہیں اینٹ کو لے کر، اور وہ چمڑیاں جلا لیتے ہیں، کاندھے پہ بوریوں کے نشان بن جاتے ہیں آپ کے باپ کے، اور وہ آپ کا باپ رات میں کتنے نوجوانوں کو دلی میں ہم نے بھی دیکھا
ہوتا ہے وہ کمرہ کرائے پر نہیں لیتا ہے. 10-12 گھنٹہ اینٹ ڈھونے کے بعد, 10-12 گھنٹہ رکشہ چلانے کے بعد, 10-12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد وہ انسان وہ فٹ پاتھ پر گمچھا بچھا کر سو جاتا ہے. وہ ٹھنڈی کا سمے ہے, کوئی رات کو آ کر ایک کمبل ڈال دیتا ہے, کوئی رات میں آ کر ایک چادر ڈال دیتا ہے, اسی کو اوڑھ کر مہینوں گزار لیتا ہے. اگر اس سے کوئی پوچھے بھائی صاحب کمرہ کرائے پر کیوں نہیں لیتے ہیں, اس کا جواب ہوتا ہے مولانا اگر کمرہ کرائے پر لوں گا 10,000 روپے دلی میں کمرہ کا کرایہ دینا ہوگا. یہی 10,000 اگر بچ جائیں گے, یہی 10,000 بچا کر میں اپنے گھر بھیج دوں گا. اس 10,000 میں ایک مہینہ تک میری بیوی رانی بن کر اور میرا بیٹا شہزادہ بن کر زندگی گزارے گا. وہ کمرہ کرائے پر نہیں لیتا. پھر آپ کہتے ہو آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, یہ ماں باپ کی قدر کر لو ورنہ دنیا سے ماں باپ چلے گئے نا ساری دولت تمہیں بازار میں ملے گی, لیکن یاد رکھیے گا ماں باپ جیسی نعمت آپ کو دنیا کے بازار میں نہیں مل سکتی ہے. اس لیے ماں باپ کی قدر کیجئے, ماں باپ کی عزت کیجئے. ماں باپ اگر بوڑھے ہیں ان کی خدمت کیجئے. تو ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولے سبحان اللہ. کیا کر رہے ہو بھائی کمیٹی والے سب, کیا کر رہے ہیں؟ لڑکا تھوڑی گم ہوا ہے, لڑکے کی ماں یا باپ گم ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ایک لڑکا گم ہو گیا ہے. لڑکا تو ہے, باپ گم ہو گیا ہے کہیں. اب پتہ نہیں باپ کہاں گیا ہے. باپ کہیں کھو گیا, مل گیا نہیں ملا. اچھا بچہ نہیں کھویا ہے کسی کا, اس بچے کی ماں یا اس کا باپ کھو گیا ہے. تو آئیے یہاں پہ جو کھوئے ہیں وہ سامنے بچے کی طرح یہاں آ جائیے. مل گیا. اچھا آپ ہی تھے. ماشاءاللہ. ذرا ایک مرتبہ محبت سے بولے سبحان اللہ اور جھوم کر بولے سبحان اللہ. کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. وہ بچہ یاد ہے آپ کو بڑا نیک بنا بچہ, لکڑیاں کاٹ کے لاتا, بیچتا جا کر بازار میں, 3 حصے پیسوں کے کرتا, ایک حصہ ماں پہ خرچ کرتا, ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا, غریبوں کی مدد کرتا, ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا, اپنی ضروریات کو پوری کرتا. رات کے بھی 3 حصے اس نے کیے تھے, ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا, ایک حصے میں وہ کیا کرتا سنیے گا, ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا, اور رات کے آخری حصے میں تھوڑی دیر آرام کر لیا کرتا. سنو لوگو, آپ بھی تو سوچتے ہو میرا بیٹا نیک بن جائے, لیکن آج ہر گھر کی حالت ہو گئی ہے. آدمی یہ سوچتا ہے بیٹے کو مکان دے کر جاؤں گا, بیٹے کو دکان دے کر جاؤں گا, بیٹے کو جہاز دے کر جاؤں گا, بیٹے کو ماروتی کار دے کر جاؤں گا. اب اس کے چکر میں حرام بھی کماتا ہے, اس کے چکر میں جھوٹ بھی بولتا ہے. یاد رکھیے گا زیادہ نہ دے کوئی بات نہیں گئے, حرام کی کمائی چھوڑ کر جائیں گے اس میں اللہ برکت نہیں دے گا. حلال کی کمائی جھوپڑی ہی ایک چھوڑ کر چلے جائیں گے, اسی میں اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے لیے اتنی برکت دے گا, آپ کی اولاد کو اللہ دنیا میں عزت دار بھی بنائے گا, اللہ آپ کی اولاد کو مالدار بھی بنائے گا. سنیے بڑا نیک تھا. اب اسی جگہ پر رکیے. اب کیا ہوا میں بول رہا ہوں, ذرا تھوڑی دیر اور سماعت کر لیں, ٹائم بھی دیکھنا ہوگا. مائک والے نے تو جیسا 12 بج گئے ہیں, ذرا سنیے گا دھیان سے. کیا کہا, بڑا نیک تھا. اب کیا ہوا, باپ اگر نیک ہو تھوڑی سی دولت بھی اگر بچوں کے لیے چھوڑ کر آپ چلے گئے نا, لیکن حلال کا چھوڑ کر جائیں گے اللہ اسی میں برکتیں عطا فرمائے گا. اور اگر حرام کا 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ چھوڑ کر چلے جائیے
ایسا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچ جائے. ہم نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ باپ جھوٹ بول کر مکان 5 منزلہ بنوا دیا, 50 بیگھہ زمین خریدوا دیا. باپ کے مرنے کے 5 سال نہیں گزرا کہ بیٹا ساری زمین کو بیچ کے کھا گیا. کتنے لوگ ایسے گاؤں دیہات میں بھی ملتے ہیں. کیوں؟ اس میں غلطی باپ کی ہے, کیونکہ باپ نے اپنے بیٹے کے لیے مکان تو خریدا, زمین تو خریدا, جائیداد تو اکٹھی کیا, لیکن اپنے بیٹے کو اچھا انسان نہیں بنایا, اپنے بیٹے کو اچھی تربیت نہیں دیا. اگر بیٹے کو اچھی تربیت دیتا تو تھوڑی دولت چھوڑ کر جاتا, اسی دولت میں اللہ برکتوں کا نزول عطا فرما دیتا. اس لیے سنیے گا, اب اگر باپ نیک ہو, وہ باپ تو نیک تھا, گائے کی ایک بچیا جنگل میں چھوڑ کر گیا تھا. ماں کہنے لگی ایک دن, میرا بیٹا تیرے باپ نے تو تیرے لیے زیادہ کچھ نہیں چھوڑا, لیکن میرا بیٹا جنگل میں چلے جاؤ, جنگل میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ میرے مولا, میرے باپ نے جنگل میں جو تیرے پاس ایک امانت تیرے سپرد کر کے گیا ہے, وہ گائے کی بچیا ہمیں واپس چاہیے. وہ نوجوان جنگل میں اسی جگہ گیا جہاں پہ اس کے باپ نے گائے کی بچیا کو چھوڑا تھا. جنگل میں جا کر دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کرنے لگا, پروردگار عالم, اے خالق کائنات, اے رب کعبہ, میرے باپ نے جو گائے کی بچیا تیرے سپرد کیا تھا, میرے مولا وہ گائے کی بچیا امانت جو تیرے سپرد میرے باپ نے کیا تھا, وہ امانت مجھے واپس چاہیے. اتنا کہنا تھا, اللہ کا قرآن کہتا ہے ابھی وہ ہاتھ بھی نہیں پھیرا تھا, ہاتھ کو چہرے سے نیچے بھی نہیں لایا تھا کہ اچانک ایک بڑی سی گائے آئی, اس نوجوان کے بغل میں آ کر کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر, کھڑی ہو گئی گائے, بڑی ہو گئی تھی. اب گائے کے رسی کو تھاما, گھر لے آیا, بڑا نیک تھا. ماں سے کہنے لگا, ماں اس گائے کو بیچ دوں جا کر بازار میں. ماں کہنے لگی, بیٹا جاؤ بیچ دینا, گھر کے چولہے بھی نہیں جل رہے گئے. اے بیٹا ایسا کرو, بازار میں جاؤ بیچ کر آ جاؤ. لیکن میرا بیٹا سنو, بازار میں جو تو گائے بیچے گا, سنو میرے مشورے کے بغیر گائے کو نہیں بیچنا. جتنی بھی قیمت لگائے مجھ سے پہلے مشورہ کر لینا. کہا کہ ٹھیک ہے ماں. ذرا سنو لوگو, وہ نوجوان گائے کو لے گیا بازار میں. ایک آدمی آیا, آ کر کہنے لگا, گائے بیچے گا؟ کہا کہ ہاں بیچوں گا. کہا کہ کتنے میں بیچے گا؟ کہا کہ 5 دینار میں بیچوں گا. کہا کہ نہیں اتنی قیمت نہیں دوں گا. دوسرا آیا, کہا کہ کتنے میں بیچے گا؟ کہا کہ 5 دینار میں بیچوں گا. کہا کہ اس میں نہیں ہوگا. کہا کہ تیسرا آیا, کہنے لگا گائے کو بیچے گا؟ کہا کہ ہاں بیچوں گا. کہا کہ کتنے میں بیچے گا؟ کہا کہ 5 دینار میں بیچوں گا. اس آنے والے نے کہا, سنو میں 5 دینار کی جگہ 50 دینار دوں گا, لیکن ایک شرط میری ماننی ہوگی. کہا کون سی شرط ہے؟ کہا شرط یہ ماننی ہوگی کہ گائے تو بیچے گا لیکن ماں سے مشورہ نہیں کرنا ہوگا. اس نوجوان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, ماں سے جب تک مشورہ نہ کروں گا 50 کیا اگر 1 لاکھ دینار بھی آپ دیں گے, میں ماں سے مشورہ کے بغیر گائے کو نہیں بیچ سکتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیں بیٹا کتنا فرما بردار تھا. اللہ گھر آیا, آ کر کہنے لگا, ماں ایک مسافر آیا ہے, ایک خریدار آیا ہے اور وہ گائے خریدنے آیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ بیٹا بیچے گا؟ کہا کہ ہاں بیچوں گا. کہا کتنے میں؟ میں نے کہا 5 دینار. کہا کہ 5 نہیں 50 دینار دوں گا, لیکن ماں سے مشورہ نہیں کرنا ہوگا. اب سنیں, ماں کہنے لگی, بیٹا وہ کوئی انسان نہیں لگتا ہے, وہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے. بیٹا چلے جاؤ, اب مجھ سے نہ پوچھو, اسی انسان سے جا کر پوچھنا. آپ ہی بتا دیں کہ گائے کو میں کتنے میں بیچوں گا. گیا بازار, جا کر کہا آپ ہی بتا دیجئے کتنے میں بیچوں گا. کہا کہ سنو,
तुम गाय को मत बेचो, घर लेकर चले जाओ, घर लेकर जाना। कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे और कहना गाय की चमड़ी के अंदर जितना सोना ठूस ठूस कर आए उतना बराबर हमें सोना दोगे तब मैं ये गाय बेचूंगा। अल्लाह अकबर। सुनिए, बाप नेक हो, हलाल कमाता हो, हराम से बचता हो, तो एक गाय की बछिया ही छोड़कर जाए ना तो देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। सुनिए, आ गया घर। उसी जमाने में एक बड़े बिजनेसमैन का मर्डर हो गया। लोग कातिल का पता लगाने लगे, लोग कातिल को तलाश करने लगे। तलाश करते 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 लोग हजरत मूसा के पास पहुंच गए। हजरत मूसा ने फरमाया, सुनो सुनो, एक गाय खरीदो, गाय के दुम को लेकर उस लाश पे मारना, लाश खुद बताएगी, बॉडी खुद बताएगी कि उसको किसने कत्ल किया है। लोग तलाश करने लगे, कहा गाय कैसी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए, किस रंग की होनी चाहिए। अब जब इन लोगों ने पूछना शुरू किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी गाय का पता बताया। ढूंढते ढूंढते थक हार के एक ही गाय मिली जो उस नौजवान के पास थी। अब बड़े बिजनेसमैन का इंतकाल हुआ था, मर्डर हुआ था। लोग मरते क्या न करते, कातिल का पता लगाना था। लोग गए, बच्चे के पास गया, कहा देखा, अरे वैसी ही गाय है जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। कहा कि ए बाबू गाय बेचेगा? कहा कि हाँ बेचूंगा। कहा कितने में बेचेगा? कहा इसकी चमड़ी के अंदर जितना सोना ठूस ठूस कर आएगा उतने बराबर सोना देंगे तब मैं गाय को बेचूंगा। अल्लाह अकबर। सुने सुने, उन लोगों ने गाय को ले लिया, उतने बराबर सोना दे दिया। वो गरीब का बच्चा, वो गरीब इंसान जिनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक गाय की बछिया छोड़कर बेटे के लिए गया था, एक झोपड़ी छोड़कर गया था। उसी गाय में अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमा दिया, इतनी बरकतें अता फरमा दिया कि वो इलाके का सबसे बड़ा मालदार बना दिया अल्लाह ने। अल्लाह अकबर। सोचा आपने, हराम मत खाइए। यहाँ तो हराम खाने की हालत ये है, लोगों के कर्जे ले लिए लोग भूल जाते हैं। खुदा के वास्ते किसी का पैसा बेईमानी मत किया करें, किसी की कोई चीज बेईमानी मत किया करें। ये मुसलमानों में ये चीजें इतनी आम हो गई, लोग समझते हैं इंसान भूल जाएगा। नहीं मेरे भाई, अगर किसी का 1 रुपया आपके पास बाकी है, 1 रुपया, और आप चले गए दुनिया से, उसने अगर माफ नहीं किया तो जानते हैं कयामत के दिन 1 रुपया के बदले में अल्लाह ताला उस शख्स को के 700 बाजमात नमाजें 1 रुपया के बदले में उस रुपया वाले को अता फरमा देगा। 700 नमाजें जुमा पढ़ते हैं। अब बताइए कि कितनी नमाजें पूरी जिंदगी में पढ़ते होंगे। 1 रुपया किसी का बाकी अगर लेकर चले गए तो फिर 700 नमाजें आपकी उनको दे दी जाएगी जिसका पैसा आप लेकर दुनिया से चले गए। यहाँ तो लोगों के इमाम साहब के कितने लोग पैसे रख लेते हैं। इमाम साहब के एक जगह हम तकरीर करने गए, वहाँ के इमाम साहब कहने लगे, हजरत पहले मैं यही इमामत करता था। हमने कहा क्यों छोड़ दिया? कहा कि हजरत क्या बताएं, सारा घर का गुस्सा मेरे ऊपर आके उतारता था। ये लोटा इधर क्यों है, बदना इधर क्यों है, ये गमछा इधर क्यों है, टूटी क्यों खुली है, सारा टेंशन देकर भी जब मैं छोड़ने लगा 12 महीने की तनख्वाह मेरी ये लोग रख लिए। अल्लाह अकबर। अब बताएं, किसी पे आपने अगर दुनिया में जुल्म किया, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। कितनी छोटी छोटी चीजों का हिसाब देना होगा। हुजूर फरमाते हैं, अगर कोई रास्ता चलते चलते मिट्टी की दीवार को किसी के नाखून से ऐसे खुरच दिया, उस नाखून में जो मिट्टी लगती है उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह पूछेगा, तुमने उसकी दीवार की मिट्टी को क्यों खुरचा था। जब इतनी छोटी चीज के बारे में सवाल होगा तो चलते चलते किसी का भुट्टा तोड़ लिया। ये मकई का सीजन आता है, पोता जाता है घास काटने, घास की बोरी में 8-10 भुट्टा, पहले घास दिया, उसके बाद 8-10
10 भुट्टा दिया, ऊपर से फिर घास दिया, ला लिया। अब वो बुढ़वा भी खाता है, दादी भी खाती है, माँ भी खाती है, बाप भी खाता है। एक दाना भी आपके लिए खाना हराम है अगर बगैर इजाजत के किसी के खेत से भुट्टा तोड़ कर लाया है। इसलिए ऐसा ना करें। और माँ बहनों आप भी सुने, मछली बेचने वाला है ना, तो हजरत मछली बेचने वाला है ना, तो ये औरतें आधा किलो मछली लेगी, जबरदस्ती उसके बाद 3 मछली उठा के रख लेगी पन्नी में, और कहेगी फा फक्की नहीं देवो की। ये फा फक्की क्या है? फा फक्की कुछ नहीं है। अगर वो खुशी में दे दे तो तेरे लिए जायज है, और अगर खुशी में ना दे और जबरदस्ती तूने उठा के रख लिया एक मछली भी, तो 1 किलो मछली तेरे लिए हराम हो जाएगी। इसलिए ऐसा कभी ना करो, हराम से बचिए। हलाल में अल्लाह ने बरकतें रखी है, हराम में बरकतें नहीं है। अगर चाहते हैं बच्चे अच्छी जिंदगी गुजारें, इस बच्चों के लिए गुनाह करते हैं। वो बच्चे, कटिहार जिला में एक ऐसा बेटा है जिस बाप ने बेटे के लिए क्या नहीं किया, लेकिन उस बेटे ने सिर्फ 1 डिसमिल जमीन के चक्कर में अपने बाप के गर्दन पे छुरी चला दिया। अल्लाह अकबर। क्या इसी दिन के लिए बेटे को बाप ने पाला है? ऐसा न करें। अल्लाह तबारक व तआला। हाँ बस मेरा बातें समेट दी है, जरा सुनिएगा। इसलिए हलाल में बरकत है। ये नहीं सोचिए कि जैसे भी हो कमा के बच्चे के लिए देना है, नहीं, बल्कि ये सोचिए जितना देंगे हलाल का देंगे। हलाल में अल्लाह ने बरकतें रखी है। जरा एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को उठाकर वादा करें, हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह। बोले हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। हलाल कमाएंगे, बोले इंशाअल्लाह। हलाल खाएंगे, हराम से बचेंगे इंशाअल्लाह। यकीनन हलाल कमाइएगा, हलाल की कमाई में अल्लाह ने बरकतें रखी है। अब जरा सुनिए, मैंने जहां से शुरू किया था, मैंने कहा था औरतों को सुधरना होगा, अब मर्दों को भी सुधरना होगा। औरत नेक होगी तो बेटी नेक होगी, बाप नेक होगा तो बेटा गुलाम रसूल होगा। इसलिए नेक बनिए। जरा हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ नीचे न रहे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखें, एक मंत्र मैंने पढ़ा है, अधर्मा भी भावा, इसका मैंने खुलासा किया। अब आइएगा, एक मंत्र और मैंने पढ़ा था, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता ही है, पेज नंबर 154 है। इसमें लिखा है यर्मुगणी वरुणा शशंक, वायुर्द मना हवा, यर्मुग्न मना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। ये सारी चीजों को कि जिसने पैदा किया, इसमें लिखा है नमो नमस्ते सुसाहस्कृता। कहा कि उसी मालिक को सजदा करते हैं, उसी मालिक को दंडवत करते हैं, उसी मालिक के सामने सर को झुकाते हैं। यही तो कुरान भी कहता है। लोगों, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, ना जिस्म है, ना जिस्मानियत है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सब का खुदाए पाक है, वही हम सब का खुदाए पाक है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। मोहब्बत से रहिए, अकीदत से रहिए। हम यहाँ पे मोहब्बत का पैगाम, जिसके दिल में मोहब्बत ना हो वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। इसलिए अगर इंसान है तो अपने अंदर दूसरों के लिए दर्द रखिए, दूसरों के लिए मोहब्बत रखिए। दूसरे के बच्चों को देखिए, अगर वो परेशान है, हंसिए नहीं, आंसू टपका कर उसकी मदद कर दीजिए। जब तक आप उसकी मदद करते रहेंगे, अल्लाह आपकी मदद फरमाता रहेगा। इसलिए हमेशा याद रखें, बच्चों के बारे में सोचिए। जो लोग हम लोगों को लड़ाते हैं ना, उनके
بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں, ان کے بچے افریقہ میں پڑھتے ہیں, اور ہمارے بچے جھنڈا جھنڈا کھیلتے ہیں, نعرہ نعرہ کرتے ہیں. اس لیے پڑھائیے اور پیسہ بھی کمائیے, حلال پیسہ. پیسہ کیوں کمائیے؟ اس لیے کہ پیسہ ہوگا تبھی تو غریبوں کی مدد کریں گے, پیسہ ہوگا تبھی تو آپ دوسرے کو کچھ دیں گے. اور حضور فرماتے ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوا کرتا ہے. اس لیے دینے والا بنیے گا اس وقت جب کہ پیسہ کمائیے گا. پیسہ حلال طریقے سے کمائیے. 10 سال محنت کیجئے, پڑھائیے بچوں کو ایجوکیشن کے معاملے میں, اور بچے کو تعلیم دیجئے. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں زیادہ دن نہیں, 10 سال بچے کو رکشہ چلانا پڑے پر چلائیے, کدال چھاڑنا پڑے چھاڑیے, لیکن صرف 10 سال بچوں کو پڑھائیے. 10 سال تعلیم آپ دے دیں گے, اللہ آپ کے بیٹے کو عزتدار بھی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی غربت کو بھی دور فرما دے گا. اس لیے تعلیم عزت بھی دلاتی ہے, غربت کو بھی دور کرتی ہے. اس لیے پڑھائیے اور اولاد کے بارے میں کچھ سوچئے. اولاد تباہ ہونے سے بچائیے. اولاد کو تباہی سے بچانا ہے, شراب کو ہاتھ مت لگائیے. کبھی سوچتے ہیں شراب پینے والے کتنے نوجوان دنیا سے جوانی میں چلے گئے, کتنے لوگ چلے گئے؟ اپنے بارے میں سوچئے کبھی کہ جوانی میں اگر چلے گئے دنیا سے, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھا حضرت جوانی میں جب باپ انتقال ہوتا ہے نا, عید کے دن بچے دوسروں کے دروازے پہ منہ تکتے ہیں لوگوں کے. پتہ نہیں سب کے بچے باپ کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ جا رہے ہیں, آپ کے بچے کس کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ جائیں گے؟ ہماری تقریر کو سن کر شراب نہیں چھوڑتے ہیں, مت چھوڑیے, لیکن گھر جائیے گا یہ سوچئے گا شراب پی پی کر آپ کے اگر گردے خراب ہو گئے, آپ کا پھیپھڑا سڑ گیا, اگر آپ کا جوانی میں انتقال ہو گیا, آپ کے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ کی بیوی کا کیا ہوگا؟ لوگ طرح طرح کی کیچڑ اچھالیں گے آپ کی بیوی کی عزت پر, آپ کے بچوں کو لوگ تانا دیں گے, غریب غربت کی زندگی گزاریں گے. اس لیے اپنی بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں, شراب چھوڑ دیجئے, جوا چھوڑ دیجئے. اپنے بچوں کے مستقبل کو سدھارنا ہے, خود بھی اچھا بنیے, آپ نیک بنیے, آپ کے بچے کو اللہ نیک بنا دے گا, آپ کی اولاد کو اللہ نیک بنا دے گا. یہ چند باتیں تھی جو گوشے گزار کرنی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ایک منتر میں پڑھ دیتا ہوں, ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. ایسے نہیں, اور اس منتر پہ بول بھی سکتے ہیں, ذرا اور جھوم کر بولے سبحان اللہ. ذرا ایک مرتبہ اور سننے کا ماحول بنا تھا, ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. اتنی آواز, ذرا اور محبت کے ساتھ اگر سن رہے ہیں تو جھوم کر بولے سبحان اللہ. پڑھ دوں. ہم لوگ جلسے میں آئے ہیں, آپ کبھی جاتے ہوں گے کسی مندر کے سامنے لکھا دیکھتے ہوں گے سنکٹ موچن. ارے دیکھیں جو ہمارے ہندو سجن ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہیں سنکٹ موچن, سنکٹ ہاری. اس پہ میں نے جو کلام کو پیرویا ہے ذرا سنیے گا. یہ سنکٹ موچن یعنی سنکٹ کو دور کر دو, سنکٹ ہاری دکھ اور درد کو بھی دور کر دو. سنکٹ موچن سنکٹ ہاری, ہم جو کہتے گئے اہل ایمان کہتے گئے, نبی کے دیوانے کہتے گئے سنکٹ موچن سنکٹ ہاری, اربن مدنی اربن مدنی. سنیے گا سنکٹ موچن سنکٹ ہاری, اربن مدنی اربن مدنی. اور کلیان کرو مورا کی کلیانی, اربن مدنی اربن مدنی. اور یا رسول اللہ بنتی کر دو منگل
मंगल तोरा राज चलत है मंडल मंडल और संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी